السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب بارگاہ خداوندی میں ہماری دعا ہے کہ عبداللہ دینی اسلام کی باتیں چینل دیکھنے والے، ویڈیو دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر کے دکھ درد کو دور کرے، ہر کی دلی مراد کو پورا کرے۔ آج میں معلومات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بیان کر رہا ہوں، اسے آپ سنیں۔ ان کے بعد آپ کا نکاح حضرت جبیریہ بنت الحارث ابی جرار سے ہوا۔ وہ گجوا میں ریسیا میں قید ہو کر آئی تھیں اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مصافہ بن صفوان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا بندی کو کہتے ہیں جس سے یہ مقرر کر لیا جاوے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً 3.5 آنے کا۔ اس حساب سے 9 اوقیہ کی قیمت 78.75 ہوئی اور 4 آنے کا اگر درہم ہو تو 90 ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی، آپ کو معلوم، اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ باخوشی منظور کر لیا اور سن 5 ہجری میں مشہور قول کے موافق اور بعضوں نے 6 ہجری میں اس قصے کو بتایا ہے۔ نکاح ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ بنو المستلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئی تو انہوں نے بھی اس رشتے کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے، جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھیں۔ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ نہایت حسین تھیں، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں کہ جو نکاح پڑھ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جبیریہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب کی تعبیر کی امید باندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ ہر ربیع اول سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق 65 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا اور بعضوں نے ان کا انتقال سن 56 ہجری میں 70 برس کی عمر میں لکھا ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے مرملہ، بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔
کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہیں۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اسی تنہائی میں، اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ اس کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ ایک عورت ابرہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھیں اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلا، کڑے وغیرہ متعدد چیزیں بھی۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار ماہ کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح سن 7 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر کا قول ہے، یا سن 6 ہجری میں جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح سن 6 ہجری میں ہوا اور رخصتی سن 7 ہجری میں۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی، نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بعض کتب و تواریخ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان کا ایک قصہ اس باب کے 9 پر گزر چکا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر نے سن 44 ہجری میں بتایا ہے اور اس کے علاوہ سن 42 ہجری میں اور سن 55 ہجری میں اور سن 50 ہجری وغیرہ اقوال بھی ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اول سلام بن مشکم کے نکاح میں تھیں۔ اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں آئیں۔ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی۔ حضور نے ان کو مرحمت فرما دیا، چونکہ مدینہ میں بھی 2 قبیلے قریظہ اور نذیر آباد تھے اور یہ سردار کی بیٹی تھیں۔ اس لیے لوگوں نے عرض کی کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لے لیتے تو بہت سے لوگوں کی
دلداری ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برہما کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا، اور خیبر کی واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو چیز کھانے کی ہو وہ لائے۔ صحابہ کے پاس متفرق چیزیں، کھجور، پنیر وغیرہ جو تھا وہ لے آئیں۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا۔ یہ ولیمہ تھا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو چلی جاؤ، اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میرے گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنے خاوند کنانا کو کہا۔ اس نے ایک تماچا اسے زور سے منہ پر مارا کہ آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا، اور یہ کہا کہ تم یثرب کے بادشاہ کے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آفتاب ان کے سینے پر ہے۔ خوابند سے اس کا بھی ذکر کیا۔ اس نے اس پر بھی یہی کہا کہ تم یہ چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ کے نکاح میں جائیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے باپ سے ذکر کیا۔ اس نے بھی ایک تماچا مارا اور یہ کہا کہ تیرا نکاح یثرب کے بادشاہ پر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ چاند کا وہی ایک خواب خاوند اور باپ دونوں سے کہا ہو یا چاند دو مرتبہ دیکھا ہو۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے مطابق انتقال ہوا اور تقریباً 60 سال کی عمر میں پائی۔ خود کہتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت میمونہ حارث بن حجین کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ رکھا۔ پہلے سے ابو رحم بن عبد الحجاج کے نکاح میں تھیں۔ اکثر مورخین کا یہی قول ہے اور بھی بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذوالقعدہ 7 ہجری میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، موجہ صرف میں نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمر سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی، اس لیے واپسی میں صرف ہی میں رخصتی ہوئی، اور صرف ہی میں خاص اسی جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا۔ سن 51 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا، اور بعض نے سن 61 ہجری میں لکھا ہے۔
اس وقت ان کی عمر 81 کی تھی اور اسی جگہ قبر بنی۔ یہ بھی عبرت کا مقام ہے اور تاریخ کا عجیبہ ہے کہ ایک سفر میں وہاں نکاح ہوا اور دوسرے سفر میں وہاں رخصتی اور عرصے کے بعد اسی جگہ قبر بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سب میں سب سے زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یزید بن اسم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا۔ یہ گھر کا کام اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی تھیں۔ جن عورتوں نے نکاح پر محدثین و مورخین کا اتفاق ہے ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح سب سے آخری نکاح ہے۔ ان کی درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہیں جس کی وجہ سے ان نکاحوں کی تاریخ کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ مختصر طور پر معلوم ہوا، ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ باقی 9 بیویوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض نکاح بعض محدثین اور مورخین نے لکھے ہیں جن کے ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے انہی بیویوں کا ذکر لکھا ہے جن پر اتفاق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسرا بھاگ ہے۔